بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال تعالى في مقام آخر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يسفك رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی عزیز نوجوان بھائیوں، اسلامی اعتبار سے یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جو انتہائی انقلابی اور یادگار، سبق آموز اور نصیحت آموز مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں دو اہم عبادتیں اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں. انہی دو عبادتوں کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اس امید کے ساتھ کہ ان کو بغور سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے پر جو دو عبادتیں فرض کی ہیں، وہ دونوں انتہائی عظیم الشان اور انتہائی اہم عبادت ہے. ان میں سے سب سے پہلی عبادت جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں اس امت پر فرض فرمایا ہے، وہ ہے حج. حج کرنا، بیت اللہ کا ارادہ کرنا. حج کے معنی ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے ارادہ کرنے کے آتے ہیں. ارادہ کرنے کو اور قصد کرنے کو اور عزم کرنے کو حج کہا جاتا ہے. اسی لیے حج کرنے والے کو عازمین کہا جاتا ہے. آپ نے پیپروں پر دیکھا ہوگا، وہاں پہ حجاج اکثر جگہ پہ حجاج نہیں لکھا رہتا بلکہ عازمین لکھا رہتا ہے. تو حج کے معنی لغت کے اعتبار سے عزم کرنے کے ہیں، ارادہ کرنے کے اور قصد کرنے کے. اور اصطلاح شرع میں یعنی شریعت کی اصطلاح میں حج کہا جاتا ہے ان مخصوص عبادات کو، ان مخصوص افعال کو جو کسی خاص وقت میں اور کسی خاص جگہ میں اور کسی خاص حالات میں کیا جاتا ہے. مثلا حالت خاص یہ ہوتی ہے اس میں انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے، محرم ہونے کی حالت میں حج کیا جاتا ہے، تو یہ خاص حالت ہو گئی انسان کی. اسی طرح خاص جگہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حج صرف مکہ مکرمہ جا کر ہی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر وہ جا کر حج کرے اور اس کا حج عند اللہ مقبول ہو جائے، ایسی کوئی جگہ نہیں. اس لیے حج میں خاص جگہ کا ہونا یعنی مکہ المکرمہ کا جانا اور وہاں کے سفر کا ارادہ کرنا بھی ضروری ہے. بغیر وہاں گئے ہوئے انسان کا حج عند اللہ مقبول نہیں ہوگا. اسی طرح مخصوص افعال کے ساتھ حج کیا جاتا ہے.
مثلا طواف ہے، سعی ہے، رمی جمار ہے، وقوف عرفہ ہے، مزدلفہ اور مینا کا قیام ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام چیزیں حج کے اندر آتی ہیں. تو اصطلاح شرع میں حج مخصوص افعال اور مخصوص عبادتوں کو مخصوص جگہ میں، مخصوص حالت میں اور مخصوص وقت میں کرنے کا نام حج ہے. اور یہ حج کی ابتدا ایسا نہیں ہے کہ امت محمدیہ ہی سے شروع ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کی ابتدا ہوئی، ایسا نہیں ہے. بلکہ جب سے اس عالم عربی کا وجود ہوا اور جب سے یہ دنیا بنی اور جب اس دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام سرزمین ہند میں اترے. متحدہ ہندوستان جو پہلے تھا اب تو بٹوارا ہو گیا. متحدہ ہندوستان کی سرزمین ہی پر حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا، یعنی جنت سے ہندوستان کی سرزمین ہی میں اتارے گئے. چنانچہ انہوں نے ہندوستان سے مکہ المکرمہ جانے کا ارادہ کیا. تو جب وہاں پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور فرشتوں کی رہنمائی میں بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. اور بیت اللہ کی جب تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کر لیا تو انہوں نے حج ادا فرمایا اور انہوں نے پھر دعا مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور کہا کہ آدم ہم نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، تمہارے تمام لغزشوں کو ہم نے معاف فرما دیا اور تمہارے ان اولادوں کی بھی مغفرت فرما دی جو اپنے گناہ کے بخشوانے کے ارادے سے، اپنے ذنوب کے معافی طلب کرنے کے ارادے سے ہمارے یہاں حج بیت اللہ کرنے کے لیے آئیں گے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. کیونکہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا وہ بڑا خطرناک طوفان تھا. اس نے پورے دنیا کو تہو بالا کر کے رکھ دیا تھا. اس میں بہت سے نقصانات ہوئے تھے، آبادیاں اور بستیاں ویران ہو گئی تھیں، لق و دق وادیوں میں ساری کی ساری تبدیل ہو گئی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. کہ ابراہیم تم لوگوں میں اعلان کر دو، لوگوں میں آواز لگا دو، ندا کر دو، اناؤنس کر دو کہ وہ بیت اللہ کے حج کرنے کے لیے تشریف لائے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ فنادى ابراہیم علیہ السلام علی جبل ابی قبیس، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پر چڑھ کر یہ آواز لگائے، یہ ندا دی یا ایھا الناس ان ربکم قد بنا بیتا. کہ لوگوں، اے مسلمانوں، اے اللہ کے تابع داروں، اے اللہ کے مطیع و فرمانبردار بندوں، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے، اپنا گھر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا ہے. وَأَوْجَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ إِلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس گھر کے ارادے کو، یعنی اس گھر کی طرف سفر کرنے کو واجب کیا، فرض کیا ہے. فَأَجِيبُوا رَبَّكُمْ، تو تم اپنے رب کو جواب دو، یعنی اپنے رب کی ندا پر اور اپنے رب کے بلانے پر وہاں پر حاضری دو، وہاں جاؤ. وَالْتَفَتَ بِوَجْهِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَشَرْقًا وَغَرْبًا. اور ابراہیم علیہ السلام جب جبل ابو قبیس پر چڑھ کر یہ ندا کر رہے تھے، یہ آواز لگا رہے تھے، تو اس وقت تو کوئی مائک تھا نہیں، کوئی ڈی جے نہیں تھا، کوئی آواز پہنچانے والی کوئی ایسی مشین نہیں تھی جس سے دور دور تک آواز جاتی. تو
ان سے جتنا ہو سکا اور جتنے طاقت ان کے اندر تھی وہ ساری کی ساری طاقتیں انہوں نے اس آواز لگانے میں خرچ کر دی، اور اسی وجہ سے وہ اپنے چہرے کو کبھی دائیں گھماتے تھے اور ایک طرف ادھر اعلان کرتے تھے، اور پھر دائیں گھماتے تھے پھر اعلان کرتے تھے، پھر آگے کرتے تھے پھر اعلان کرتے تھے، پھر پیچھے کرتے تھے پھر اعلان کرتے تھے، تاکہ آواز چاروں طرف پہنچ جائے، حد المقدار اور حد الوسعت، جہاں تک آواز جا سکتی وہ چلی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری طاقت کے بقدر اور تمہاری وسعت کے بقدر تم نے تو ندا لگا دی، تم نے تو آواز لگا دی، ظاہر سی بات ہے پوری دنیا تک تو وہ آواز پہنچ نہیں سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آواز تم نے لگائی ہے اور اس آواز کو ہر آدمی تک اور ہر گھر تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت نہ صرف یہ کہ اس وقت موجود تمام مخلوقات تک، بلکہ وہ لوگ جو باپوں کی پیٹھوں میں تھے اور ماؤں کے رحم میں تھے ان تک یہ آواز پہنچائی، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ندا پر جتنے لوگوں نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ندا پر جنہوں نے بھی لبیک کہا، جنہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ندا کا جواب دیا اور جتنی مرتبہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنا ہی مرتبہ اپنے گھر بلانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ آج جتنے لوگ بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی زندگی میں 1 مرتبہ جاتا ہے، کوئی 2 مرتبہ جاتا ہے، کوئی 3 مرتبہ جاتا ہے، کوئی 4 مرتبہ جاتا ہے، تو یہ اس ندا کے جواب کا اثر ہے کہ اس شخص نے اس ندا پر اتنی مرتبہ لبیک کہی تھی، اس لیے اس کو اتنی مرتبہ وہاں جانے کی سعادت نصیب ہوئی، اور جس نے 1 مرتبہ کہا تھا اس کو 1 مرتبہ جانے کی وہاں سعادت نصیب ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 300 سفر مکہ مکرمہ کا صرف حج کے لیے کیا تھا، 300 سفر صرف حج کے لیے، اور 700 سفر انہوں نے عمرے کے لیے کیا۔ تو یہ حج ہے جو اسلام کے ارکان میں سے اور اسلام کی اہم عبادت میں سے ایک عبادت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مشہور حدیث ہے بنی الاسلام علی 5 ارکان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک بنیادی چیز اور ایک اہم حج بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ضروری ہے، ان لوگوں پر جو استطاعت رکھتے ہیں، جو وہاں جا سکتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و تندرستی عطا فرمایا ہے، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے۔ اب ذرا سوچئے، نماز کی فرضیت کی بات جہاں آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بھائی اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے چھوڑیں گے تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ روزے کی چھوڑنے کی بات آتی ہے، وہاں بھی ہمیں لگتا ہے کہ اسے چھوڑیں گے تو بہت بڑا گناہ ہوگا، اور دوسری عبادتیں ہیں، لیکن حج کے بارے میں ہماری طرف سے بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں، وہاں جانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حج ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ جس طرح نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے، روزے کو فرض فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بیت اللہ کو بھی فرض فرمایا ہے۔ احادیث میں حج بیت اللہ کے بہت سارے فوائد اور بہت سارے مناقب بیان فرمائے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور اس نے کوئی
گناہ کی بات نہ کی اور نہ اس نے کوئی فسق و فجور کیا، تو وہ حج کے بعد ایسا لوٹتا ہے جیسا کہ وہ اس دن تھا، جیسا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ یعنی حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور بخاری کی حدیث، بخاری جو کتاب ہے یہ اصح بعد کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی کتاب صحیح ترین ہے تو وہ بخاری ہے۔ اور بخاری کی حدیث صحیح ترین احادیث میں سنا رہا ہوں آپ کو، کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج فلم يرفث ولم يفسق، کہ جس شخص نے حج کیا اور نہ اس میں کوئی بے حیائی کی بات کی اس نے، اور نہ اس نے فسق و فجور کیا، تو رجع من ذنوبہ، تو اپنے گناہوں کی وجہ، وہ اپنے گناہوں کی طرف سے ایسا لوٹے گا کیوم ولدتہ امہ، جیسا کہ اس کو اس کی ماں نے جنا تھا، اس دن وہ جس طرح تھا گناہوں سے پاک صاف، اسی طرح وہ اس دن بھی لوٹے گا جس دن وہ حج کو پورا کر کے اپنے گھر طرف آئے گا۔ حضرت عمرو ابن العاص مشہور صحابی ہیں، عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کی رغبت اور ایمان کا شوق پیدا فرمایا۔ چنانچہ جب ان کے دل میں ایمان کی رغبت اور ایمان کا شوق پیدا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا کہ اللہ کے نبی، میرے دل میں ایمان کی رغبت پیدا ہوئی ہے، ایمان لانے کا شوق مجھے ہو رہا ہے، آپ اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا دست مبارک حضرت عمرو ابن العاص کی جانب بڑھائے، تو حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر رکھنے کے لیے لے جانے لگے تاکہ وہ بیعت کر سکے، کہ اچانک انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، یعنی حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے دیکھا عجیب ماجرا ہے، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میرے دل میں ایمان کی رغبت پیدا ہوئی، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اب تمہیں کیا ہوا کہ تم ہاتھ کھینچ رہے ہو؟ تو حضرت عمرو ابن العاص چالاک صحابی تھے، ہوشیار تھے، عقل مند تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے حضور میں ایک شرط پر اسلام لاؤں گا، اگر میری شرط آپ پوری کریں گے تو میں اسلام کو قبول کروں گا، ورنہ میں اسلام کو قبول نہیں کروں گا۔ تو تعجب کے ساتھ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ عمرو، تمہاری شرط کیا ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ تو حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری شرط یہ ہے کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے جتنے گناہ کیے تھے اور جتنی معصیات کی تھی وہ تمام کی تمام معاف ہونی چاہیے، تب میں ایمان لاؤں گا، میری شرط یہ ہے۔ گناہوں کی معافی ہوگی تب میں ایمان لاؤں گا، اگر گناہوں کی معافی نہیں ہوگی تو پھر تو میں جیسے تھا ویسے ہی رہوں گا، ایمان لانے اور اسلام لانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما علمت یا عمر، اے عمر کیا تو نہیں جانتا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور ان تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو انسان اسلام لانے سے پہلے کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا، والحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج بھی ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اور ان تمام گناہوں سے انسان کو صاف کر دیتی ہے جو انسان حج کرنے سے پہلے کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جن احادیث میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ فلاں چیز کی وجہ سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا فلاں کام کرنے کی وجہ سے فلاں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔
اس میں علماء کے 3 اقوال ہیں. بعض نے کہا کہ تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی. بعض نے کہا کہ صرف صغیرہ معاف ہوں گے، کبیرہ معاف نہیں ہوں گے. بعض نے کہا صغیرہ اور کبیرہ معاف ہو جائیں گے لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوگا. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ حقوق العباد تو کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا، معاف کروانا پڑے گا جس کا حق ہے. ایک حدیث میں اور ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور، مقبول حج کی جزا اور مقبول حج کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ ہے ہی نہیں. یعنی جس نے مقبول حج کیا، حج مبرور کیا، اس کو صرف اور صرف جزا میں جنت ہی مل سکتی ہے، جنت کے سوا اس کو اور کچھ نہیں ملے گا. کہا قیلا وما بر، کہا گیا یہ حج مبرور ہے کیا چیز ہے؟ حج تو سن رہے ہیں کہ حج مبرور یہ کیا چیز ہے؟ تو کہا قال اطعام وطیب الکلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے اور گفتگو میں نرمی اختیار کیا جائے. علماء نے حج مبرور کے چند مطالب بیان کیے ہیں. پہلا مطلب تو یہ ہے حج مبرور کا کہ انسان جو حج کر رہا ہے اور انسان جو بیت اللہ جانے کا ارادہ رکھ رہا ہے اس میں کوئی دکھلاوا، کوئی ریاکاری نہ ہو. دکھلانے کے لیے حج نہ کر رہا ہو، ریاکاری کے لیے وہ حج نہ کر رہا ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ حج کر رہا ہو، اسے حج مبرور کہا جاتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ حج مبرور وہ حج ہے جو اللہ کے یہاں مقبول ہے. اب بھائی جس کو پتا اللہ کے یہاں کون سی ہماری عبادت مقبول ہے، کسی کو تو پتا ہو نہیں سکتی یہ بات. تو اس کی علامت یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد انسان کے زندگی گزارنے کا طریقہ بدل جائے. مثلا انسان حج کرنے سے پہلے حقوق العباد ضائع کرتا تھا، لیکن حج کرنے کے بعد وہ حقوق العباد ضائع کرنا چھوڑ دے. انسان حج کرنے سے پہلے لوگوں پر ظلم کرتا تھا، وہ حج کرنے کے بعد لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے. انسان حج کرنے سے پہلے نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا اور حج کرنے کے بعد نماز کی پابندی کرنے لگے. اسی طرح انسان اپنے بچوں کی، اپنے بیویوں کی، اپنے لوگوں کی، رشتہ داروں کی حقوق کو ضائع کرتا تھا، لیکن وہ حج کرنے کے بعد ان حقوق کو ادا کرنے لگے. یہ حج مبرور کی علامت ہے جو حج اللہ کے یہاں مقبول ہے. اگر کسی انسان کے حج کرنے کے بعد اس کی زندگی کا طریقہ نہ بدلے، اس کا رویہ نہ بدلے، وہ وہی تمام کام کرے جو حج کرنے سے پہلے کیا کرتا تھا، وہی ظلم، وہی چوری، وہی گالی، وہی لوگوں کے حقوق ضائع کرنا، وہی لوگوں کے دل دکھانا اور وہی تمام چیزیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیسہ پانی میں بہا ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اس کا پیسہ پانی میں بہا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. تو یہ حج مبرور ہے. حج مبرور جس نے کر لیا تو اس کو جنت ملے گی. اور اگر حج مبرور نہیں، مقبول حج نہیں، وہ تمام کام وہ کر رہا ہے جو حج سے پہلے کرتا تھا، تو اس نے صرف اپنے پیسے کو بہایا اور اپنے پیسے کو خرچ کیا. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ اسے کوئی اجر کا، نہ اس کے لیے کسی اجر کا وعدہ ہے اور نہ کسی ثواب کا وعدہ ہے. یہ تو تمام چیزیں حج کی فضیلت کے اوپر تھی. اب آئیے ایک دو احادیث آپ کے سامنے ایسی سناتا ہوں جو حج نہ کرنے والوں کے لیے وعید کے بارے میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ملک زادا وراحلا تبلغ الى بیت اللہ الحرام ولم يحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا. کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا. اب ذرا سمجھیے گا، مال و دولت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ چیک ہو، ہمارے پاس نوٹ ہو، نہیں. ضرورت سے زائد کھیت ہے وہ بھی مال ہے، ضرورت سے زائد گاڑی ہے وہ بھی مال ہے، ضرورت سے زائد سونا چاندی ہے وہ بھی مال ہے. ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے وقت، قربانی ادا کرنے کے وقت ساری چیزوں کو جو ضرورت سے زائد رہتی ہے اس کا حساب لگاتے ہیں. لیکن حج کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہمارے اوپر حج فرض ہوا ہے.
تو ضرورت سے زائد جو بھی چیز ہے وہ مال ہے، مال اس کو کہتے ہیں جس کی طرف دل مائل ہو، اور پیسے کی طرف بھی انسان کا دل مائل ہوتا ہے، اس کو مال کہا جاتا ہے۔ تو ضرورت سے زائد جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ مال ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے ذات الراحلہ کا مالک بنایا، یعنی جس کے لیے استطاعت پیدا فرمائی وہاں تک پہنچنے کی، وہاں تک جانے کی، اور وہ پھر حج نہ کرے، تو اس کے لیے یہ کوئی گارنٹی کی بات نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، یعنی اس کے یہودی اور نصرانی مرنے کی کبھی امکان نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی ہے، ہمیں مال و دولت عطا فرمایا ہے، تو ہم بہانے نہ بنائیں، اللہ کے لیے حج کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کریں۔ حضرت حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، وہ ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے گیا، جب طواف کرنے لگا تو دیکھا کہ وہاں ایک اندھا شخص، ایک کانا شخص دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہماری بینائی واپس کر دے، اے اللہ ہماری بینائی واپس کر دے۔ حجاج بن یوسف اس کے پاس گیا اور اسے اللہ تعالیٰ کہا، ابے وہ کیا کر رہا ہے یہاں بیٹھ کر؟ کہا کہ میں اپنے بینائی کی بھی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میری بینائی کو واپس کر دے۔ اس نے کہا تو جانتا میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اس کی تو ہوا خراب ہو گئی، کہنے لگا کہ میں چند طواف کر چکا ہوں، کچھ طواف باقی ہے، اگر میرے طواف ختم ہونے تک تیری بینائی واپس نہ آئی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے اپنے کسی خادم کو اور اپنے کسی سپاہی کو اس کے پاس تعینات کر دیا اور کہا کہ دیکھتے رہنا کہیں بھاگ نہ جائے، اور طواف کرنے لگا۔ چند طواف باقی تھے، اپنے طواف کو مکمل کر کے اسی بڈھے کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا حال ہے، بینائی واپس آئی یا نہیں، میں تجھے قتل کر دوں۔ تو اس نے کہا بینائی واپس آ گئی، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما لیا اور میری بینائی کو واپس کر دیا۔ حجاج نے کہا میں نے بڑوں سے سنا تھا کہ جو دعا صرف زبان سے نکلے وہ قبول نہیں ہوتی، اب جب میں نے تجھے دھمکی دی اور جب تجھے جان کا خطرہ دیا تو تو نے دل سے دعا کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیری بینائی کو واپس کر دیا۔ تو یہ حج کی فضیلت ہے۔ حج جو ہے یہ عشقیہ عبادت ہے، جیسے عاشق اور معشوق کا ربط ہوتا ہے، محب اور محبوب کا ربط ہوتا ہے، یہ اس طرح کا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جسے عشق ہوتا ہے، ان کے پاس پیسے نہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے ہزاروں ایسے واقعات سنے ہوں گے، پیپروں میں پڑھا ہوگا، سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک سائیکل اٹھایا، اسے ذات الراحلہ لیا اور اللہ کے گھر کے طرف سفر کرنے کے لیے نکل گئے، اور کئی مہینوں کے بعد وہاں جا کر پہنچے اور انہوں نے حج ادا کیا اور پھر واپس ہوئے۔ میں اپنی بات کو انہیں چند باتوں پر ختم کرتا ہوں۔